ملاحظہ فرمایا آپ نے؟ کھودا پہاڑ نکلا چوہا. تعبیر خواب یعنی یہ ہے. گائے یعنی سال. ہاں تو یوزار سیف آپ بتائیں آپ کی تعبیر کیا کہتی ہے؟ تعبیر نہیں عالی جناب، میں آپ کے خواب کی تعویل پیش کروں گا. تعبیر اور تعویل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تعبیر معبروں کے اندازوں اور خیالات پر مبنی ہوتی ہے اور اس کا صحیح ثابت ہونا یقینی نہیں، جبکہ تعویل روح کا عالم غیب سے اتصال کا نتیجہ ہوتی ہے، اور جو تعویل میں بیان کروں گا بلا شبہ وہ تحقق پائے گا اور اس میں تغیر و تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں یوزار سیف؟ آپ کو اپنی تعویل پر بڑا بھروسہ ہے. مجھے اپنے خدا پر بھروسہ ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، مجھے تمام علوم اس کی جانب سے ودیت ہوئے ہیں. تم نے جو کچھ بھی کہا وہ زبانی جمع خط سے زیادہ کچھ نہیں، اور اسے سچ ثابت کرنا بہت مشکل ہے. تمہارا دعویٰ اور تمہارا خدا دونوں ہی شک اور تردید کا شکار ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں اس شک و ابہام سے پردہ ہٹا دوں اور اپنے پروردگار کی قدرت اور خواب کی حقیقت کو سب پر ثابت کر دوں. جناب آنکھ ماہو اگر پسند فرمائیں تو ہم ایک دوسرے کے تعاون سے اس خواب کا نتیجہ عکس کرتے ہیں. ابھی آپ کے معبروں نے فرمایا کہ مصر کے قدیم قصوں میں گائے سال سے تعبیر کی گئی ہے، درست ہے؟ ہاں، یہاں تک تو صحیح ہے. کیا آپ مانتے ہیں کہ یہ دونوں خواب گائے اور خوشۂ گندم والا ایک دوسرے سے مماثلت رکھتے ہیں؟ بظاہر ایسا ہی ہے. کیا ہرے بھرے خوشے فراوانی نعمت کی علامت اور زرد و خشک خوشے قحط و خشک سالی کی علامت نہیں ہے؟ میرے ذہن میں کوئی اور تعبیر ہے بھی نہیں. ایسی صورت میں کیا ہمیں یہ نتیجہ عکس نہیں کر لینا چاہیے کہ 7 سال فراوانی نعمت اور زرخیزی اور 7 سال قحط و خشک سالی کے مصر کو درپیش ہیں؟ آفرین یوزار سیف، یہی میرے خواب کی بہترین اور نزدیک ترین تعبیر ہے. یہ بالکل درست تعبیر ہے. میں جوان یوزار سیف کی تائید کرتا ہوں. ملاحظہ فرمایا جناب آخمم، میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ نااہل محض بلند و بانگ دعوے ہی کر سکتے ہیں یا پھر صرف اپنے الٹے سیدھے تصورات کے ذریعے ایسے مفروضے گڑھ سکتے ہیں جو خود ان کے کام بھی نہ آ سکیں. بظاہر یہ تعبیر صحیح معلوم ہوتی ہے، لیکن وہ تعبیر جو حقیقت سے مطابقت نہ رکھتی ہو وہ تعبیر قابل تردید ہوتی ہے. کہ سننے میں کبھی آیا ہے کہ یہ مقدس سرزمین مصر کو سیراب کر سکنے میں ناکام رہی ہو؟ یہ تعبیر مصر کے جنوب میں واقع سرزمین سیاب کے لیے مناسب ہے، نہ کہ اس سرزمین کے لیے جس کے دامن میں نیل جیسا مقدس دریا موجود ہو. لیکن ہم نے اپنے اسلاف سے سنا ہے کہ نیل اب تک چند بار بالکل خشک ہو چکا ہے، یہاں تک کہ پرندوں اور جانوروں کا سیراب ہونا بھی محال تھا. اگر بالفرض یوزار سیف کی تعبیر خواب درست نہ بھی ہو، تب بھی عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے تدارک کے لیے ہمیں کوئی چارہ جوئی کرنی چاہیے.
اس تعبیر کے مطابق تو مستقبل قریب میں مصر کو ایک عظیم خطرہ درپیش ہے. اس مشکل کا حل کیا ہے؟ اس کا واحد حل یہ ہے کہ فراوانی کے 7 سالوں میں خوب کاشتکاری کریں اور ذخیرہ کر لیں، اور قحط کے 7 سالوں میں اسے مصرف میں لائیں اور لوگوں کو ہلاکت سے نجات دیں. آفرین آفرین برگزار سی فقیر، آپ کی تجویز بھی تعبیر خواب کی طرح مناسب اور درست ہے. یعنی آپ مملکت کے 14 سال محض خواب کی نظر کر دینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کی نظر میں کوئی اور بہتر تجویز ہے؟ فرض کیجئے یہ خطرہ احتمالی ہے، تو ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمیں کوئی تدارک نہیں کرنا چاہیے؟ کیوں نہیں؟ لیکن یہ بات یاد رکھیں، کسی بھی ملک کے 14 سال اس سے کئی زیادہ قیمتی ہیں کہ انہیں محض ایک تعویل خواب کی بین چڑھا دیا جائے اور مملکت کا کل سرمایہ ایک ممکنہ خطرے سے نمٹنے میں صرف کر دیا جائے. عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ احتیاط کا راستہ اختیار کریں. بالفرض یہ سچ ثابت ہو گیا اور کوئی تدارک بھی نہ کیا ہوا تو قحط کا سامنا کیسے کریں گے؟ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے جو ہم قبل وقت آگاہ ہو گئے. اب جب کہ ہم راہ حل بھی جان چکے ہیں تو اب اس عظیم خطرے کا مقابلہ آسان ہے. ہم تو جناب یزار سیف کے سپاس گزار ہیں، انہوں نے ہمیں خطرے سے آگاہ کیا. ہم یزار سیف کے خدا کے بھی شکر گزار ہیں کیونکہ وہ دوسرے خداؤں کے پیروکاروں کی بھی مدد کرتا ہے. آپ سب یزار سیف کی پاک دامنی اور بے گناہی کا واقعہ تو سن ہی چکے ہو، اور آج ان کے علم و حکمت اور فہم و فراست کا مشاہدہ بھی کر دیا. آپ نے یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ وہ علم تعویل خواب میں تمام مصری معبروں میں ممتاز ہیں. آج سے ہم انہیں اپنا امین قرار دیتے ہیں. آج سے یزار سیف ہمارے نزدیک مخصوص مقام و منزلت اور وسیع اختیارات کے حامل ہوں گے. آج میں نہایت خوش ہوں اور نہیں چاہتا کہ اس خوشی کو آپ کے ان معبروں کی سرزنش کی نظر کر دوں. آج مصر کے خداؤں، کاہنوں اور معبروں کی کمزوری اور بے بسی سب پر آشکار ہو، اور آپ نے دیکھا کہ خدائے آمون سے برتر بھی کوئی خدا ہے. اس سے پہلے کہ میرے غیظ و غضب کی بجلی ان معبروں پر گرے، انہیں یہاں سے لے جاؤ. تم سٹھیائے ہوئے احمق بڈھے، تمہیں ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ اپنا منہ کہاں کھولنا چاہیے اور کہاں بند رکھنا چاہیے. آمون کی روٹیاں توڑتے ہو، دشمن آمون کی تائید کرتے ہو. اس کی تعبیر اتنی درست تھی کہ میں تائید کے بغیر نہ رہ سکا. احمق، تم سے کس نے تائید مانگی تھی؟ دوسروں کی طرح خاموش نہیں رہ سکتے تھے. کیوں دشمن کی حمایت کی؟ اب کس طرح لوگوں کو اپنا منہ دکھائے گا؟ جواب دو، بولو، بولتے کیوں نہیں؟ اسے چھوڑ دیجیے. علی جناب یہ مر جائے گا. اسے لے جاؤ. اسے چھوڑ دیجیے. باجی امون، جی علی جناب. اسے لے جاؤ. علی جناب، میں غدار نہیں ہوں. علی جناب مجھے بخش دیجیے. علی جناب مجھ پر رحم فرمائیے، مجھے بخش دیجیے. علی جناب رحم فرمائیے. علی جناب، آج تک معبد اور اس کے خادمین کو ایسی رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑا. بے شک اس شکست کی خبر جلدی پورے مصر میں پھیل جائے گی اور لوگ یہی کہیں گے کہ عبرانی یزار سیف کا خدا یگانہ، ایک صحرا نشین چروائے کا خدا، خدائے آمون بزرگ پر غالب آ گیا. اور کہیں گے کہ جوان اور نا تجربے کار یزار سیف تعبیر خواب میں
مصر کے سندھ رسیدہ معبروں پر سبقت لے گیا، بالخصوص جبکہ مصر کے لوگ معبروں کی خداؤں کی طرح پرستش کرتے ہیں۔ خدائے بزرگامون ہم پر رحم کرے، اب اس رسوائی کا داغ دھونے کے لیے نہ جانے کتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ معاف کیجیے گا، آپ قصر کے خادمین میں سے ہیں؟ کیوں، کیا بات ہے؟ یوسف، معاف کیجیے گا، آپ یزار سیف کو جانتے ہیں؟ ان سے کیا کام ہے؟ کیا اس وقت وہ قصر میں ہے؟ ہو سکتا ہے، میں ان کے دوستوں میں سے ہوں۔ تم اور یزار سیف کے دوستوں میں سے؟ مالک ابن زار، یزار سیف سے کہنا کہ مالک 20 سال سے آپ کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ میرے خواب کی جو تعبیر یزار سیف نے بیان کی ہے، اس کے پیش نظر ہمیں ایک بڑے قحط کا سامنا ہے، اور اس عظیم بحران پر بہتر طور قابو پانا ہوگا۔ چنانچہ ان امور کی باغ ڈور ہمیں ایک ایسے شخص کے سپرد کرنا ہوگی جو امین اور صالح بھی ہو اور مدیر و مدبر بھی۔ آپ معززین مصر کی نظر میں کیا کوئی ان صفات کا حامل شخص ہے؟ پوٹیفار، ہاں وہی ان خصوصیات پر پورے اتر سکتے ہیں۔ عالی جناب، پوٹیفار ہی ہیں جو اس بحران پر بطور احسن قابو پا سکتے ہیں۔ پوتیفار بستر بیماری پر ہے اور وہ اتنی بڑی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کی سکت نہیں رکھتے۔ عالی جناب، قصر کے محافظین کے حاکم اعلیٰ جناب ہرم ہوپ، کیا یہ زیادہ مناسب نہیں؟ ہرم ہوپ نہایت باصلاحیت ہیں، لیکن وہ لشکریوں کی سپہ سالاری کے لیے زیادہ مناسب ہیں، نہ کہ امور زراعت کی ذمہ داری کے لیے۔ اے یوسف، یہ عظیم ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر ہے، آپ اسے قبول کر لیں۔ ارادہ خداوندی یہ ہے کہ وہ مصر میں آپ کی حکومت قائم کرے۔ جناب فرمانروا، یہ ذمہ داری آپ مجھے سونپ دیجیے اور مجھے مصر کے وزیر خزانہ زرعی امور کے عہدے پر فائز کر دیجیے، کیونکہ میں نہ صرف لوگوں کے مال اور محصولات کے ذخائر کی بہتر طور پر حفاظت کر سکتا ہوں، بلکہ مملکت کی فلاح و بہبود کے لیے کئی ایک سنجیدہ اور مدبرانہ اقدامات عمل میں لا سکتا ہوں۔ بلا شبہ آپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ آپ یہ ذمہ داری بخوبی نبھا سکتے ہیں۔ آج سے میں ملک کے وزیر خزانہ کا عہدہ اور زرعی امور کی تمام تر ذمہ داری آپ کو سونپتا ہوں، اور یہ اعلان کرتا ہوں کہ جناب یزار سیف آج سے فرما روائے مصر کے مشیر خاص ہوں گے۔ اگرچہ وہ ذہین جوان ہے، لیکن ہے تو اجنبی۔ تمہارا کیا خیال ہے، یہ اس عظیم ذمہ داری کو بخوبی سنبھال سکے گا؟ پتہ نہیں۔ کیا واقعی
اس کا خدا ہمارے خداؤں سے بہتر و برتر ہے؟ کیا تم نے دیکھا نہیں آخمہو اور معبران کس طرح مغلوب ہو گئے اور اس سے شکست کھا لی؟ بہرحال مصر کے اشراف زادوں کے لیے ایک بیگانے کا انتخاب باعث ننگ و عار ہے اور کچھ بھی نہیں۔ آپ معززین و اکابرین مصر جانتے ہیں کہ معبران اہل مصر کے نزدیک کتنی قدر و منزلت رکھتے ہیں اور ہر کوئی اس مقام تک نہیں پہنچتا، جبکہ جناب یوزارسیف ایک ایسے معبر ہیں کہ جن کا ثانی پورے مصر میں کوئی نہیں۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ ان کے اعزاز میں مراسم زرعی کا انعقاد کیا جائے۔ کیا جناب یوزارسیف ہم سے کوئی خواہش نہیں رکھتے؟ ہمیں جناب یوزارسیف کی ہر خواہش قبول ہے۔ آج فرما روا نے بندہ ناچیز پر بہت سی عنایات کی ہیں، میری صرف اتنی خواہش ہے کہ وہ ان عنایات کو مزید کامل کر دیں۔ ہمیں جناب یوزارسیف کی ہر خواہش قبول ہے۔ میری صرف دو خواہشات ہیں، پہلی یہ کہ ان قائد خواتین کو چھوڑ دیا جائے، دوسری یہ کہ زندان زاویدہ کے قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے۔ ان کے حسن سلوک اور اصلاح کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ ہم نے زنان مصر کو آپ کی خاطر قید کیا، آپ ہی نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے، وہ آزاد کر دی جائیں گی، لیکن غالباً آپ بھول گئے ہیں کہ یہ زلیخا ہی تھیں کہ جن کی بدولت آپ کے کئی قیمتی سال زندان کی نظر ہو گئے۔ جی جناب فرما روا، میں نے یہی کوشش کی ہے کہ بھول جاؤں۔ آپ کو کتنے ہی سال صرف زلیخا کی وجہ سے زندان میں گزارنے پڑے؟ وہ ایک خیانت کار اور ہوس پرست عورت ہے، اسے ضرور سزا ملنی چاہیے۔ میں انتقام جوئی کے لیے خلق نہیں ہوا ہوں۔ وہ جو دوسروں کے لیے بخشش اور رحمت کی سوغات لے کر آیا ہو، وہ کبھی بھی اہل نفرت و انتقام نہیں ہو سکتا۔ ہمارا تو خیال تھا کہ آپ زلیخا اور پوتیفار سے سخت انتقام لیں گے۔ میں تو محض خود پر لگی تہمت مٹانا چاہتا تھا۔ میں نہ صرف یہ کہ ان کی قید و سزا کا خواہش مند نہیں ہوں، بلکہ تمام بے گناہ قیدیوں کی آزادی کا بھی طلبگار ہوں۔ زاویرہ کے قیدیوں کی آزادی کا تقاضا کرنا درست نہیں، وہ نہایت خطرناک ہیں اور مصر اور آمون سے مخالفت رکھتے ہیں۔ ان کے جرائم کی فہرست میں حکومت سے غداری بھی شامل ہے۔ میں نے برسوں ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے اور ان کے کردار اور رفتار کی اصلاح کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ اب پہلے جیسے قیدی نہیں رہے۔ آپ صاحب اختیار ہیں، آج سے آپ کوئی بھی فرمان جاری کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اپنے کسی بھی ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مامورین کو حکم صادر کر سکتے ہیں۔ حکم دیجئے کہ انہیں آزاد کر دیں۔ سپاس گزار ہوں عالی جناب۔ اپنے حاکم کو خبر کرو۔ درود بر فرمان دیتا کلو۔ درود۔